حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، جو ماں باپ 13 مرتبہ یہ پڑھے گا ان کی اولاد ہر مصیبت اور حادثے سے محفوظ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دکھ، مصیبت، پریشانیاں اور غم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ کلمات 13 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے ان ماں باپ کے لیے جو اپنی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر مصیبت، غم اور پریشانی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ ان کلمات کے بارے میں ہے جو پڑھنے سے ہر مصیبت، غم، پریشانیاں اور حادثے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے، جسے بروئے کار لا کر وہ نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب اور سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ غربت و تنگ دستی اور امارت و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعمل ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہ ہیں، دوسرے وہ جو غریب اور مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ مصائب و آلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور وہ زندگی یوں گزارتے ہیں جیسے دکھوں کے منو بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور اس بوجھ میں تخفیف کے آثار بھی دکھائی نہ دیتے ہوں۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے دکھوں سے مفر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور زندگی اسے پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرے، مگر وہ اس طرح گلے کا ہار بن جاتے ہیں کہ روایتی کمبل کی طرح چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ گلے کا ہار بننے والے ان دکھوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو سے وہ زندگی کے لیے عذاب بن سکتے ہیں۔ مسلسل ناکامیاں اور حوصلہ شکن محرومیاں انہیں جنم دیتی ہیں اور غم کے اندھیرے غاروں میں جا گراتی ہیں۔ اقتصادی بدحالی، معاشرتی ناہمواری، عدم مساوات، ظلم و ستم، ناانصافی اور ریاستی جبر بھی اس کے اسباب میں سے ہیں، جس سے انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور جسمانی قوت اس طرح متاثر ہوتی ہے کہ وہ صدیوں کا بیمار نظر آنے لگتا ہے۔ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں تنکے کی طرح بہنے کے باوجود انسان ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پا لے اور غموں کے بھنور سے باہر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ البلد، آیت نمبر 4۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ غم، دکھ اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں، یہ تو اس کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی آئیں۔ کائنات کے امام کو بھی ایک غم تھا جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ کس قدر اپنی امت کا غم ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ قرآن کی ایک آیت بار بار تلاوت کریں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آج ہمیں دنیا کی فکر ہے کس طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔
آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہزاروں سال رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جہنم کی کوئی فکر نہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر بچ سکتے ہو۔ محترم ناظرین، دنیا میں کسی بھی انسان کو سدا ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی بشر کو حاصل ہونے والی خوشی دائمی ہوتی ہے، نہ غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و الم تو کبھی فرحت و انبساط، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت مندی، کبھی تفکرات اور الجھنیں ہیں تو کبھی فکری اور مسرت، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی۔ یہ تمام سلسلے ہر فرد کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ان سے مبرا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر درد و الم، مصائب و مشکلات کا سلسلہ دراز ہو جائے تو وہ اور ارد گرد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی ایک شخص کے لیے مختص ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مصائب سے جلد بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی مصیبتوں اور آزمائش کا مجموعہ بن گئی ہے، کہ ایک مشکل سے چھٹکارا ہوتا نہیں اور دوسری حملہ آور ہو جاتی ہے، ایک پریشانی دور ہوتی نہیں کہ اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ دراصل ان مشکل حالات میں انسان کے طرز عمل کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائش سے مراد امتحان ہے، اور امتحان محض مصیبت، مشکل یا پریشانی کی صورت میں ہی نہیں ہوتا۔ امتحان انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کا ہوتا ہے، لہٰذا اگر انسان زندہ رہے، بیمار ہو، صحت یاب ہو، خوشی ملے، رزق میں وسعت ہو، یہ سب اس کے طرز عمل کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب امور میں انسان کے چال چلن کو پرکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام رہتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آزمائش کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب حالات سخت ہوں اور انسان مصیبتوں میں گر جائے کہ اس حالات میں صبر سے کام لیتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی بھی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے یا ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش اور آفات شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دینے کے لیے ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس نفسیاتی بیماری میں بدل جاتا ہے اور انسان صبر کا دامن نہ صرف چھوڑ بیٹھتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے اور مزاحمت کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ اس کے مصائب و مشکلات، ابتلا و آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے، درست نہیں ہے، بلکہ اکثر پریشانیاں انسان کو مانجنے اور اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں اور آزمائش انبیاء کو پہنچتی ہیں، پھر نیک اور صالح لوگوں کو، پھر جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چاہتا اور پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر اس پر ناراض ہوتا ہے اور خفگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری، پریشانی، آزمائش سزا نہیں بلکہ اصل آزمائش مصائب میں صبر نہ کرنے میں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آزمائش میں گرا ہو کہ یقین سے کہا جا سکتا ہو کہ یہ اس کے گناہ کی سزا ہے تو بھی اسے عذاب الہی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آزمائش اور سزا میں فرق کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا، اگر مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ سزا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے،
اور اگر کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا نہیں دیتا تاکہ قیامت کے دن اسے مکمل سزا ملے۔ دراصل اللہ تعالیٰ صابر اور مومن بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور آخرت میں انہیں صابرین کا اجر ملے، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ انسان کو زندگی میں بے شمار مصائب و مشکلات اور تکالیف و شدائد سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی تکلیف سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، کوئی انسان کے بدن کو تکلیف دیتی ہے، کسی سے انسان مالی طور پر خسارے کا شکار ہوتا ہے، کسی سے اولاد کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی اس کے اہل خانہ اور شریک حیات کے بارے میں اس کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ غرض انسان کو ایک نہیں کئی پہلوؤں سے مصائب اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ جو شخص ان آزمائشوں پر صبر کرے اور ان کے تقاضوں پر پورا اترے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام سے نوازتا ہے۔ البتہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا بلند ہمت لوگوں کا کام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے امن و امان، صحت و سلامتی، جان و مال اور آل اولاد میں کمی کر کے اہل ایمان کی آزمائش کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْأَنفُسُ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ مصیبتی لقالوا ان للہ وإنا الیہ راجعون صلوات من ربہم ورحمۃ فاولئک هم المہتدون۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ دوسری جگہ مال و جان کے ساتھ دشمنان دین اور مشرکین کی طرف سے زبانی اذیتوں کے پہنچنے کا ذکر یوں کیا گیا: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکالیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ مذکورہ دونوں آیات کی بہترین تفسیر بھی قرآن حکیم کے اندر ہی موجود ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم نے جس اسلوب میں کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جان و مال، بیوی بچوں اور رزق اور امن و امان میں کمی کر کے ہر طرح سے آزمایا، اور جب آپ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بلند ہمتی اور صبر و ثبات کو دنیا کے لیے یادگار بنا دیا اور ان کو دنیا کا امام بھی بنایا اور ان کی فرد واحد کی حیثیت ہی میں ان کو امت قرار دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کی گراں بار ذمہ داری سے پہلی بار آگاہ کیا گیا تو اس راہ کی مشکلات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت ہو گیا تھا جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہتے ہوئے حسرت اور افسوس کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ ورقہ کی یہ بات وقتاً سچ ثابت ہوئی کہ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اسی روز سے قوم کی نادانیوں اور ایذاؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکی گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھٹھا اور تضحیک سے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کی ایذاؤں کا ہدف بنے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ابھی ان مصیبتوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ کے معاملے میں اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اس قدر نہیں ڈرایا گیا۔ مجھے اللہ کے معاملے میں جس قدر اذیت سے دوچار کیا گیا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ میرے اوپر 30 دن رات ایسے بھی آتے رہے کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس معمولی شے کے جو بلال اپنی بغل میں چھپائے ہوتے۔ یہ اس ذات کی کیفیت ہے جس کو قرآن نے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے، انسانیت کا محسن بتایا ہے، لوگوں کی ہدایت اور نجات کے لیے اپنی جان کو ہلکان کرنے والا کہا ہے۔ اس شخصیت سے روا رکھے جانے والے سلوک کا تذکرہ تو دلوں کے خون کو منجمد کر دیتا ہے، مگر عقل و فراست اور زبان و بیان میں امتیازی شان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے اہل مکہ کو دیکھیے کہ وہ انسان بھی ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں، وہ ان کے نزدیک پاکیزہ ترین اور صادق اور امین ہے۔ بات زبانی اعزا رسانی تک محدود رہتی تو تاریخ انسانی کے کاتبوں کے لیے اسے نظر انداز کرنا شاید ممکن ہو جاتا، مگر معاملہ عددی قوت کو بروئے کار لا کر تلوار زنی اور نیزہ بازی تک پہنچ گئی۔ 13 برس تک قریش مکہ کی اعزاؤں کا ہدف بنے رہنے کے بعد بالآخر جب مظلومانہ جذبات سے بھرے دل کے ساتھ یہ رحیم و کریم انسان مکہ کو خیر بات کہتا ہے اور بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ چلا جاتا ہے تو یہ کشمکش مسلح جنگ کی صورت میں اختیار کر لیتی ہے۔ پھر معاملہ اعزا رسانی، جلاؤ گھراؤ اور سب و شتم سے آگے بڑھ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی اسی کشمکش میں گزرتی ہے، ایک کے بعد دوسری آزمائش اور دوسری کے بعد تیسری، اور پھر یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ رب کی کبریائی کا پیغام لے کر جو شخص بھی آیا اس کے ساتھ دشمنی روا رکھی گئی۔ انسانی تاریخ کے گزشتہ دور کی شہادت بھی یہی ہے، ماضی قریب اور عہد رواں کی گواہی بھی یہی ہے۔ تاریخ نے ان کرداروں کی مساعی اور مشکلات کی جو تصویر کشی کی ہے وہ سینکڑوں صفحات پر محیط ہے۔ آج کے دائی اور دایانہ کرداروں کو بھی بائنا انہی حالات سے سابقہ ہے جو مذکورہ بالا افراد کو تھا۔ یقیناً وہ سب اپنے اپنے وقت کے لیے نمونہ تھے، لیکن ان سب میں بہترین اسوہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے بہترین کہا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ناظرین، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور رہتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر مومنانہ روح ہوتی ہے وہ اپنے خالق سے مربوط اور مضبوط تعلق والا ہوتا ہے، وہ خود کو حالات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حوصلے کے ساتھ حالات کا سامنا کرتا ہے اور خیر کی امید رکھتا ہے، جبکہ وہ شخص جو مصیبت میں پڑنے پر جزا اور فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے اور اللہ سے بدگمان ہو کر نامناسب اور ناشکری کے کلمات زبان پر لاتا ہے تو اس کی آزمائش کا دورانیہ طویل اور صبر آزما ہوتا چلا جاتا ہے۔ آزمائش دراصل ہے ہی یہی کہ دیکھا جائے کون شخص مشکل میں کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا معمولی سی تکلیف میں تمام نعمتیں بھول کر ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، یا بڑی سی بڑی تکلیف میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کون سی صف میں کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ضرور اپنائیں جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو مصیبت اور حادثات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ 13 بار ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ یہ کلمات آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی مصیبت لاحق ہوئی اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مصیبت، پریشانی، حادثات سے محفوظ رکھے گا، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔